جی پڑھیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین، بے شک متقین، فی جنات، جنات میں، باغوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها، داخل ہو جاؤ ان باغات چشموں میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین، امن کی حالت میں، اطمینان کے ساتھ۔ ونزعنا، اور ہم کھینچ ڈالیں گے، نکال لیں، کھینچ ڈالیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے دلوں میں ہوگا، من غل، کدورت، کھوٹ، کدورت، اخوانا، بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یمسہم، نہ پہنچے گی ان کو، فیہا، ان باغوں میں، نصب، تھکان، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ نبئ، اب بتا دیں، عبادی، میرے بندوں کو، انی انل، کہ بے شک میں ہی بہت بخشنے والا اور رحیم، بہت مہربان۔ وان عذابی، اور بے شک میرا عذاب، هو العذاب العلیم، وہ عذاب ہے درد دینے والا۔ ونبئہم، اور بتا دیں ان کو آپ، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، جس وقت دخلوا علیہ، ملاقات کی ابراہیم سے، فقال، بس کہا انہوں نے، سلامً، سلامتی۔ قال، ابراہیم نے فرمایا، انا، بے شک ہم، منکم، تم سے، وجلون، ڈرنے والے ہیں۔ قالوا، ان فرشتوں نے کہا، لا توجل، مت ڈر، انا نبشرک، بے شک ہم خوشخبری سناتے ہیں آپ کو، بغلام، ایک لڑکی کی، علیم، جو جاننے والا ہو بہت۔ قال، ابراہیم نے فرمایا، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، علی، بمعنی مع، علی ام مسنک، مع ام مسنک، باوجود اس کے کہ مجھے پہنچے بڑھاپا، فبما تبشرون، بس تم کس چیز کے ساتھ مجھے خوشخبری دیتے ہو۔ اور انہوں نے کہا، بشرناک، ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، برحق خوشخبری دیتے، فلا تکن، بس مت ہو جانا، میرے القانطین، مایوس لوگوں میں سے۔ قال، کہا ابراہیم نے، ومن یقنط، اور کون مایوس ہوتا ہے، من رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ قال، ابراہیم نے پوچھا، فما خطبکم، بس تمہارا کیا مشن ہے، تمہاری کیا مہم ہے، کیا مشن، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے۔ قال، وہ کہنے لگے، انا ارسلنا، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، مگر آل لوط کو چھوڑ کر، اس کو عذاب نہیں ہوگا، انا منجوہم، بے شک ہم ان کو نجات دینے والے، اجمعین، سب، الا امرأتہ، مگر لوط کی بیوی کو نہیں، قدرناہا، ہم نے مقرر کر دیا، فیصلہ کر دیا، انہا من الغابرین، بے شک وہ البتہ پیچھے رہنا جانے والوں میں سے ہے۔
فلما بس جب جا آئے آل لوط کے پاس المرسلون پیغمبر، قال حضرت لوط نے کہا انکم بے شک تم قوم منکرون، قوم ہو اجنبی، قالو کہنے لگے فرشتے بلکہ نہیں، یہ بات نہیں، جئنا کا ہم لائے ہیں، بما وہ چیز کانوا فیہ یمترون جس میں یہ شک کرتے رہتے، وآتیناک بالحق اور ہم نے دیے آپ کو حق، وإنا لصادقون اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں، فأسر بأہلک بس لے جاؤ رات کو، لے جاؤ بأہلک اپنے گھر والوں کو، قطع من اللیل رات کے ایک حصے میں، بلکہ رات کے آخری حصے میں، واتبع ادبارہم اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، ولا یلتفت منکم اور نہ مڑ کے دیکھے تم میں سے احد کو ایک، وامضوا اور چلو تم حیث تؤمرون جہاں تمہیں حکم کیا جاتا ہے، وقضینا الیہ اور ہم نے یہ بات پہنچا دی لوط پر ذالک الامر یہ بات، ان دابر ہؤلاء کہ بے شک جڑ ان لوگوں کی، مقطوع کٹے ہوئے ہوگی، مصبحین صبح کے وقت، وجاء اور آئے اہل المدینہ شہر والے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے، قال کہا لوط نے ان ہؤلاء بے شک یہ ضیفی میرے مہمان ہیں، فلا تفضحونی بس تم مجھے رسوا مت کرو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تخزونی مجھے رسوا مت کرو، قالوا انہوں نے کہا اولم ننہاک، اولم اور استفہام ہے، واو حرف عطف ہے، الم نتقدم لک ولم ننہا کیا ہم نے پہلے آپ کو کہا نہیں تھا اور ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا، عن العالمین جہان کے لوگوں سے، قال لوط فرمانے لگے ہؤلاء بنات یہ بیٹیاں ہیں میرے، ان کنتم فاعل اگر تم کرنے والے ہو، لعمرک آپ کی عمر کی قسم، انہم بے شک وہ لفی سکرتہم اپنی مستی میں، یعمہم سرگردہ ہے، فأخذتہم بس پکڑا ان کو، الصیحۃ چنگھاڑ نے، مشرقین صبح اشراق کے وقت، جب سورج طلوع ہو رہا پورا اس وقت، فجعلنا بس ہم نے بنا دیا، عالیہ اس بستی کے اوپر کو نیچے کر دیا، وامطرنا اور ہم نے برسائے، علیہ ان پر حجارۃ پتھر، من سجیل کنکر کے، ان فی ذلک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیہ ہے، للمتوسمین فراست بصیرت رکھنے والوں کے لیے، وإنہا اور بے شک وہ بستی لفی سبیل مقیم راستے پر قائم ہے، ان فی ذلک بے شک اس میں نشانی ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، وإن کان اصحاب الایکۃ اور بے شک تھے جنگل والے، لظالمین البتہ ظلم کرنے والے، فانتقمنا منہم بس ہم نے ان سے بدلہ لیا، وإنہما اور بے شک یہ دونوں بستیاں لبإمام مبین واضح راستے پر ہیں، وَلَقَدْ كَذَّبَ البتہ تحقیق جٹلایا، اصحاب الحجر حجر والوں نے، المرسلین پیغمبروں کو، وآتیناہم اور دی تھی ہم نے ان کو آیاتنا اپنے نشانیاں، فکانوا عنہا معرضین بس تھے وہ اس سے اعراض کرنے والے، وکانوا ینحتون من الجبال اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں میں سے، بیوتاً گھر، آمینین امن کے حالت میں، فأخذتہم بس پکڑا ان کو الصیحۃ چھنگھاڑ نے، مصبحین صبح کے وقت، فما اغنی عنہم بس نہ کام آئی ان کو، ما کانوا یکسبون وہ کمائی جو کماتے تھے، وما خلقنا السماوات والارض اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ برحق، وان الساعة اور بے شک
قیامت آتیت البتہ آنے والی ہے، فاصفح الصفح الجمیل، بس آپ درگزر کریں، اچھی طرح درگزر کرنا۔ ان ربک، بے شک آپ رب، هو الخلاق، وہ بڑا پیدا کرنے والا، علیم بہت جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور تحقیق البتہ دی ہم نے آپ کو 7 من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی میں سے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، عظیم قرآن دیا آپ کو۔ لا تمدن، آپ نہ اٹھائیں، نہ پھیلائیں، نہ اٹھائیں، عینیک، اپنے دونوں آنکھیں، الی ما متعنا بھی، ان چیزوں کے ساتھ، ان چیزوں کی طرف جس کے طرف ہم نے فائدہ دی ازواج میں، ان کے سے مختلف جوڑوں کو، ولا تحزن علیہم، اور نہ غمگین ہوں ان پر، واخفض، اور جھکائیں، جناحک، اپنا بازو، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، وقل، آپ کہہ دیجئے، انی، بے شک میں ہی، انا النذیر المبین، ڈرانے والا ہوں واضح، کما انزلنا، جیسا کہ ہم نے اتارا تھا، علی المقتسمین، بانٹنے والوں پر یا قسم اٹھانے والوں پر، الذین، جنہوں نے، جعلوا القرآن، بنایا قرآن کو، عضین، ٹکڑے ٹکڑے، فوربک، بس آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، اجمعین سب کے ساتھ، عما کانوا یعملون، ان کاموں کے بارے جو وہ کرتے تھے، فاصدع، بس آپ کھول کے بیان کریں، بما، اس چیز کو تؤمر، جس کا حکم کیا جاتا ہے، وَأَعْرِضْ، اور اعراض کیجیے، منہ پھیریے، علی المشرکین، مشرکوں سے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ، بے شک ہم کافی ہیں، بلکہ آپ کافی ہے آپ کے لیے، ہم بچاتے ہیں آپ کو، المستہزئین، مذاق کرنے والوں سے، الذین، جنہوں نے، جو، یجعلون، بناتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، معبود دوسرا، فسوف یعلمون، بس قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، انک، کہ بے شک آپ، یضیق صدروں کا تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ، بما، ان باتوں کی وجہ سے، یقولونہ، جو وہ کہتے ہیں، فسبح، بس آپ تسبیح بیان کیجیے، بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ، وقم، ہو جائے من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجیے، حتیٰ، یہاں تک، یأتیک الیقین، کہ آپ کے پاس یقینی چیز آ جائے، یعنی موت، آپ کو لاسٹ چانس، یہ آخری چانس ہو گئے، ہم تھک گئے، آخری چانس ہے، یہ آخری دم کا آپ کو وارن کر رہے ہیں، بس تھک گئے ہم، آپ کو وارننگ دیتے ہوئے، جی جی، جی، قالوا، میں نے آپ سے عرض کیا، قالوا اولم ننہا، نکالا گیا، قالوا، کہنے لگے وہ، ہم نے استفہام میں واو عاطف ہے، اس سے پہلے ہم معطوف علیہ نکالیں، الم نتقدم لک، کیا ہم نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا، ولم ننہا، اور آپ کو منع نہیں کیا تھا، علی العالمین، جہان والوں سے، باقی بات ہم کر چکے ہیں، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے تفصیل سے آ چکا ہے، اور اسی طرح آگے وَإِنْ لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی آ چکا ہے، اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی آ چکا ہے، یہ سارے واقعات سورہ ہود میں گزر چکے ہیں، اس لیے دوبارہ ہم جو ہے نا وہ تفصیل عرض نہیں کریں، وہ ہو چکے ہیں، ٹھیک۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پہلے وہاں پر عرض کیا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، قرآن پاک کا مزاج ہے، جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے جنت کا ذکر ہوتا ہے، کافروں کا ذکر ہوتا ہے مومنوں کا ذکر ہوتا ہے، تاکہ مایوسی نہ ہو، تسلی ہو، تو اوپر جہنم کا ذکر اور جنت کا ذکر، تو فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقین باغات میں اور چشموں میں ہوں، متقین، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے ان کا، اور خبر محذوف ہے، ان المتقین، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالدون، خالدون بھی نکال سکتے ہیں، فی جنات، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے باغات اور چشم، سمجھ آ گئے، یا مقیمون یہ بھی نکال سکتے ہیں، تو متقین اصل میں کیا تھا،
جی مثلا میں کیا تھا موتقی یا موتقیون، ٹھیک ہے، پہلے اس کی تعلیم ہو چکے. فی جنات وعیون، چشمے، عین کی جمع ہے. ادخلوها. اچھا اب یہاں پر ہم اگر اس کو مقولہ مانتے ہیں ادخلوها فرشتوں کہ فرشتے ان سے کہیں گے، تو پھر ہم یہاں پر نکالیں گے قیل لہم، ان سے کہا جائے گا. ٹھیک، ان کہنے والے کون کہ فرشتے ہیں، ادخلوها کہ تم داخل ہو جاؤ ان باغات میں. سمجھ آ گئے. اور اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ براہ راست بھی کہہ سکتے، حکم کرے سلامتی کے ساتھ، امن کی حالت ہے. آمینین یہ حال ہے، ادخلوا میں بہت ضمیر سے. سمجھ آ گئے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم نے نزعنا کھینچنا ہم کھینچیں گے جو کچھ ان کے سینے میں غل کدورت ہوگی، کینہ ہوگا. جنت میں جائیں گے تو جو کینہ وغیرہ ہوگا وہ نکال لیا جائے گا، دل صاف کر دیا جائے گا. سمجھ، دل صاف ہوگا جنت میں جائے. ہارٹ سرجری ہوگی، سمجھ آ گئی، تو یہ نکال کر پھر جنت میں جائیں. اخوانا علی سرر متقابلین، یہ تینوں حال ہے. فی صدورہم میں جو ہم ضمیر ہے ان سے، اخوان بھی بھائی ہوں گے، علی سرر یہ بھی حال ہے. ٹھیک ہے. جالسین علی سرر اس کے متعلق، متقابلین آمنے سامنے ہوں گے، یہ بھی حال ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ان کو اس میں کوئی تھکان وغیرہ. وما ہم منہا بمخرجین، نہ وہ جنت سے نکالے جائیں گے، ادھر ہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے. نبئ باب تفعیل سے نبأ ینبئ تنبئۃ، یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا. تفعلتن کے وزن پر اس کا مصدر آتا ہے. اس کے کئی مثالیں بھی میں آپ کو آج کر چکا ہوں. کون سی مثالیں میں نے دی تھی مثلا؟ میں نے اس باب تفعیل سے کچھ مثالیں اس وزن پر آتا ہے، کئی مثالیں بھی دی تھی. ہن ایوہن تہنئۃ، رب یربی تربیۃ، تربیت نہیں تربیت. جرب یجرب تجربۃ، تجربہ تجربہ نہیں، تجربہ نہیں. نبأ ینبئ تنبئۃ، خطأ یخطئ تخطئۃ. سمجھ آ رہے؟ تو اس سے نبئ عبادی انی انا، میں نے آپ کو بتایا انی انا، میں ہی، حسن انا تاکید کے لیے آئے، میں ہی بہت بخشنے والا، بہت مہربان. سمجھ آ گئے؟ پہلے یہ مارچ کر چکا مجھے نحن میں. وَأَنَّ عَذَابِي وَالْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب ہے درد دینے والا. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ان کو بتائے میں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے. پہلے اس کے بارے میں بات ہو چکی. ضیف اصل میں ضافہ یا ضیف ہو، باب ضربہ سے کسی کا مہمان بن کر جانا، پھر مہمان پر اس کا اطلاق ہونے لگا ضیف. واحد تثنیہ جمع سب پر کو ضیف کہا جاتا ہے، لیکن اس کی جمع بھی آتی ہے. ضیوف اضیاف جمع بھی اس کی آتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں بتائیں، یہ پہلے ایک بات گزر چکی ہے. ٹھیک ہے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، سلام میں کیا فرق ہے، سلاما میں کیا فرق ہے، یہ بات گزر چکی ہے. جی ٹھیک ہے، کوئی پرانی بات ہوگی 5-6 سال پہلے. قال انا منکم وجلون، وجلون صفت مشبہ ہے. ٹھیک ہے. ڈرنا، اگلے بھی لاتا ہوں جل، اسی صفت مشبہ کا صیغہ ڈرنا. جی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کون ہو گئے، ایسے آ گئے، کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں، ٹھیک، ہم تو ڈر رہے ہیں. تو باقی انہوں نے کہا نہ ڈر. بہرحال قال بشرتمونی، میں آپ سے بتایا اعلیٰ ہمارا معا ہے، معا کے معنی بشرتمونی معا، تم مجھے خوشخبری دیتے باوجود اس کے
مجھے بڑھاپا، میرے بڑھاپے کے باوجود تم کہتے تمہارا بیٹا پیدا ہوگا، اب میں بابا ہو کر میرا بیٹا پیدا ہوگا، اب بابا ہو کر یہ کام کرنا ہے میں نے، بابا ہو کر پاپا بننا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اب میں بابا ہو کر پاپا بنوں گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو حق پر خوشخبری دی، مایوس نہ ہو. ابراہیم نے کہا مایوس بھی نہیں، کیسے مایوس ہو سکتا، رب کے رحمت سے کوئی مایوس ہو. قال فما خطب جو ہے نا، یہ عام جو ہے نا وہ کام کرے، یہ جو ہے نا مشن، جیسے میں کہتا جو مشن مہم بڑے کام کے لیے استعمال، جیسے ہم جس کو کہتے ہیں مشن مہم کہتے ہیں نا، اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين. لمنجو اصل میں کیا تھا جی؟ لمنجیون، لمنجیون اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. منجیون آخر میں لام کلمے میں یا ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، اس کے بعد واو، رضو والا پہلے جاری ہو گیا، اس کو حذف کر دیا، منجو ہو گیا. الا امرأته، مگر اس کے لیے قدرنا، ہم نے فیصلہ کہ انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہنے والے میں سے. غابر یعنی کوئی اصل جو لوگ ہو، اصل جو قافلہ ہو وہ چلا جائے، اس کی باقی ماندہ چیز ہے وہ باقی بچ جائے، اس کو غابر کہتے ہیں. جیسے غبار ہوتا ہے، غبار قافلہ جب چلا جاتا ہے غبار اڑتا ہے، تو قافلہ چلا جاتا ہے غبار پیچھے رہ جاتا ہے. سمجھ آ رہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے غابر ہے، ایک ہی مادہ ہے دونوں کا، اسی سے نکلا ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون. یمترون اصل میں کیا تھا؟ ہاں یمتریون، ادھر بھی رضو والا قاعدہ جاری ہوگا، لام کلمے میں یا اس سے پہلے کسرہ، اس کے بعد واو مضموم، یا کو حذف کر دیا، رضو والا قاعدہ جاری ہو گیا تو یمترون ہو گیا. وزن کیا ہے اس کا جی؟ کی یفتعون. سمجھ آ گئے؟ یفتعون لام کلمہ جو یا اس کو کیا کرتی ہے؟ حذف کرتی ہے. وآتیناک بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع. اسر کا میں پہلے معنی بتا چکا ہوں، آگے لیل آ رہا ہے، اس میں تجرید ہو چکی ہے، یہ بات پہلے ہو چکی ہے. بقطع، قطع ایسے کو کہتے ہیں، لیکن رات کا آخری پھیر جائے اس کو وقت مطلب ہے آپ ان کے پیچھے پیچھے تھے. ولا تفتح من حال ومضو اصل میں کیا تھا؟ ومضیو. ومضو اصل میں کیا تھا؟ ومضیو. یہاں پر وہی رجوع والا قاعدہ جاری ہو گیا، یا کو حذف کر، تو کیا وزن ہے اس کا؟ وفعو. حیث تؤمر وقضینا، قضینا سرا اس کا بعد ہے تو پہنچانا، تو ہم اس کا ترجمہ کیا وقضینا الی ذلک الامر، ہم نے بات حضرت لوط کو پہنچائی. دابر جڑ، ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، کہ صبح کو ان کی جڑ کٹے ہوئے ہلاک ہو چکے ہوں. وجاء المدینہ یستبشرون، شہر والے آ گئے خوشیاں مناتے ہوئے. لڑکے جب انہوں نے دیکھ لی فرشتے تو خوشیاں مناتے ہوئے، کون؟ چھوکرے تھے، چھوکرے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفتح، میں مہمان ہے، مجھے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. قالوا اولم ننهك، میں نے آپ کو بتایا قالوا اول، یہاں پر حمزہ استفہام ہے، واو عاطفہ، تو اس سے پہلے معطوف علیہ ہم نے کہا ہے کہ لم نتقدم لك، کہ پہلے ہم تم سمجھائے نہیں، تمہیں کہا نہیں تھا. ولم ننهك، ننہا اصل میں کیا تھا؟ ننہایو، ٹھیک ہے، نہا یا نہایو، ننہایو، ٹھیک ہے. پھر قالبا ضابطے کے قاعدے کے مطابق ننہا ہو گیا،
پھر جب لم داخل ہو گئے تو لم نے جزم دی، اس آخر سے الف کو کیا کر دیا، گرا دیا، تو ننہاک عن العالمین۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم، کہا یہ میری بیٹی ہے، اگر تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے تو حلال طریقے سے کرو۔ سمجھا کہ پہلے اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، عمر آپ کے عمر کی قسم، عمر و عمر دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، عین پر فتح عین پر ضمہ، لیکن قسم میں عمر آتا ہے، قسم میں پھر کیا آتا ہے، عمر، عین پر فتح۔ سمجھ آگے، لعمرک، سمجھ آگے، آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، بے شک وہ اپنے مستی میں، سکرت مستی، نشہ، نشے کے لیے بھی استعمال، سمجھ آئے، مشکل آپ لوگ پڑھتے ہیں فقہ کی کتابوں، نشہ آور چیز، طلاق سکران، سکران نشے میں جو شخص، اس کی طلاق، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا پڑھا ہے، سمجھ آ گیا۔ یعمہون، عمیہا یعمہون، باب سمیہ سے، سرگردان، بھٹکا ہوا، بھٹک، فاخذتهم الصیحہ، پکڑا ان کو چنگاڑ، صاح یصیح، باب ذرا باس میں چیخنا، سمجھ آ گیا، تو ان کو چنگاڑ نے پکڑا، مشرقین، صبح سورج چڑھتے وقت عذاب ان پر آ گیا۔ کیا عذاب آیا؟ وہ 4 قسم کا عذاب آیا، پہلے ہم اس کے بارے میں عرض کر چکے، 4 طریقے سے عذاب آیا۔ وجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانی ہے بصیرت والوں کے لیے، اہل فراست کے لیے، عقل والے، متوسم، وسم سے ہے نا، وسم نشان لگانا، اصل تو اس کا معنی یہ ہے، لیکن اس نشان کے ذریعے سے، شناخت کے ذریعے سے، علامت کے ذریعے سے پہچاننے والے لوگ پہچان، تو ایسے لوگ عقل مند ہوتے ہیں، بصیرت والے ہوتے ہیں، اسے ترجمہ کیا باب تفعیل سے مانا ہے، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی راستے میں قائم ہے، سمجھ آ، مؤتفقات، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین وان کان اصحاب الایکۃ، آئکہ پہلے بات کچھ جنگل، بن، آئکہ کون مراد ہے اس سے؟ جی پہلے بتا چکا حضرت شعیب علیہ السلام، اور بتا چکا حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کہاں پر واقع تھی، مدین، اس کے آس پاس کیا تھا، تفصیل سے بات ہو چکی ہے، وہ کیا کرتے تھے، میں نے بتایا، مدین جو ہے منڈی تھی، آس پاس سارے جنگل تھے، اس وقت اس زمانے میں ایک طرح کی انٹرنیشنل منڈی تھی، لوگ ادھر ادھر باہر سے لوگ آتے تھے مال بیچنے کے لیے، مال خریدنے کے لیے، اور جنگل تھے، پھر آپس میں لوگ کیا کرتے تھے وہاں پہ، ان کو ایک تو ناپتوں میں کمی کرتے تھے، پھر ان کو لوٹتے بھی تھے، یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ فانتقمنا منہم، فانتقم، اب افتعال سے ہونا بدلہ لینا، اور نقم ینقم، باب ضرب سے، ومن عیب لگانا، ناپسند کرنا، وما تنقمون منہ، سمجھا، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں بستیاں، آئکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بستی، فرمایا دونوں بستی لب امام مبین، واضح راستے پر، امام بمانا راستہ، یا واضح راستے پر ہے، جاتے ہوئے نظر آتی ہیں دونوں بستیاں، دور دور ہیں، ایک تو آج کل جو ہے نا، یہ جو بستی ہے قوم لوط، یہ تو آج کل جو اردن ہے وہاں پر، بلکہ جو کیا نام ہے، دور نہیں ہے زیادہ، قریب قریب ہے،
جو یہ بھی اردن میں ہے، قوم لوط کی بستی، قوم شعیب کی بستی بھی اردن میں ہی ہے، بلکہ نظر بھی آتی ہے، اونچائی پر ہے نا ان کے مدین، وہاں سے قوم لوط کی بستی نظر بھی آتی ہے۔ امام اصل میں کہتے ہیں جس کا ارادہ کیا جائے، ما یؤتم بھی، جس کا ارادہ قصد کیا جائے۔ پیشوا، امام کو بھی امام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پیشوا ہوتا ہے، اس کا ارادہ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے اقتداء کا ارادہ کیا جاتا ہے، اور راستے کا بھی ارادہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے راستے کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں راستہ ڈھونڈ رہے کہ میں امام ڈھونڈ رہا ہوں، امام صاحب ڈھونڈ رہا ہوں، اب راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے امام پکڑا ہے، کہیں گے یہ ہمارے امام صاحب چلے۔ ہاں، تو یہ تو ہونا، سمجھ آ گیا۔ تو اسی وجہ سے اس کو امام کہا جاتا ہے، راستے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، اچھا ان کی بات بھی ہو چکی ہے، آگے نئی بات شروع ہو رہی ہے، قوم سمود، حجر، اس وجہ سے سورۃ کا نام حجر ہے۔ تبوک کے راستے پہ جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو یہ بستی آتی ہے، اور یہ سعودیہ کے اندر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جٹلایا حجر والا المرسلین پیغمبروں، وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، آمنین حال ہے، ینحتون روضہ بیس، تراشتے تھے پہاڑوں سے گھر بناتے تھے۔ فأخذتهم الصيحة مصبحين، پھر چنگار ان کو پکڑ صبح، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، کوئی ان کی کمائی کچھ کام نہیں آئے، نہ ان کی طاقت نہ ان کا زور کچھ کام آیا۔ سمجھ آ گئی؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان، مگر حق کے ساتھ۔ سمجھ آ گیا؟ یہ برحق پیدا کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک البتہ قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، صفح یصفح، بفتح سے درگزر کیجیے، اچھی طرح درگزر کیجیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب بڑا، خلاق مبارک ہے، بڑا پیدا کرنے والا، بہت پیدا کرنے والا، بہت جاننے والا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، مثانی جمع مثنا کی، اور مصدر ثنی ثناء المصدر آتا ہے بمعنی کسی چیز کو دوہرا کرنا، تکرار کرنا، کسی چیز کا۔ اعادہ کرنا، یہ معنی ہے۔ اب سبعا من المثانی، سبعا سے مراد سات، اور ہم نے آپ کو دی ہے 7 بار بار دہرائی جانے والی میں سے، تو فرماتے ہیں 7 سبع من المثانی، اس سے سورہ فاتحہ مراد، سبع سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ایک تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی لوگ ان کو اس کو دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ میں آتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، تحقیق ہم نے دیا آپ کو 7 آیت ہے، من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی سورت میں سے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ اور القرآن العظیم، اور بڑا قرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا بطور انعام،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھا کر، بیماروں پر پڑھا کر. تو یہ سورہ فاتحہ مراد. اور ساتھ قرآن پاک بھی دیا، لا تمدن عینیک، اپنی آنکھوں کو مت پھیلا، مت اٹھاؤ، الی ما متعنا به ازواجا، اس چیز کی طرف جس کے ہم نے فائدہ دیا ان کے ان سے مختلف قسم کے. ازواجا جمع ہے زوج کی. یہ غور سے سنیں، سمجھ آ. زوج، اس کے بارے میں کافی میں پریشان تھا، زوج کے معنی کے بارے میں. کل یہ پریشانی میرے حل ہوئی مطالعے کے دوران. اس کے معنی کے بارے میں بہت پریشان تھا. اس کا معنی کیا؟ زوج کا لفظ حیوانوں میں سے اگر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حیوان، تو حیوان میں سے جو بھی جوڑا ہوتا ہے نا، جوڑا، اس کے ہر فرد کو زوج کہا جاتا ہے. مثلا مرد، عورت، ٹھیک ہے، تو مرد کو بھی زوج کہتے ہیں، عورت کو بھی زوج کہتے ہیں. یہ جوڑا دونوں کو مل کر جوڑا بنتا ہے نا، تو جوڑے کے ہر فرد کو زوج کہتے ہیں. تو جوڑے کو کیا کہیں گے؟ زوجین کہیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور حیوانات کے علاوہ آپ حیوانات میں سے انسان بھی ہے، حیوانات میں شیر اور شیر میں بھی ہے، گدھا گدھی بھی ہے، گدھے کو بھی زوج، گدھی کو بھی زوج، گھوڑے کو بھی زوج، گھوڑی کو بھی زوج، دونوں کو بھی زوجین. حیوانات کے علاوہ کے لیے پھر جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جوڑے کے لیے، پھر دونوں کو زوج کہیں گے. مثلا موزے ہے نا، تو دونوں کو زوج کہیں گے، ہر الگ موزے کو زوج نہیں کہیں گے. جرابے، دونوں کو زوج کہیں گے، ایک کو زوج نہیں کہیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جوتے، دونوں کو زوج کہیں گے، ایک کو زوج نہیں کہیں گے. یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ میں بہت پریشان تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان فرمائی. کل مطالعے کے دوران ایک مسئلہ حل ہو، اس کے معنی میں پریشان تھا بہت. تو مجھ جیسے نالائق انسان جو ہے نا، وہ تو ظاہر ہے پریشان ہونا. آپ اس کے سامنے میں نے یہ بات شیئر کر دی، آپ کو تو پہلے سے پتہ ہوگا، لیکن میں نے صرف تکرار کیا آپ کے ساتھ. سمجھ آ. ولا تحزن علیہم، اور نہ غمگین ہو ان پر، اور اپنے بازو جھکائے مومنوں کے لیے. وقل انی انا النذیر، اور بے شک کہہ دے میں ہی ڈرانے والا ہوں. کما کیسے؟ میں ڈرانے والا ہوں جیسے کہ میں نے ڈرایا، جیسا کہ میں نے عذاب نازل کیا علی المقتسمین، بانٹنے والوں پر یا قسمیں اٹھانے والوں پر. مقتسم ایک معنی تو اس کا بانٹنا. تو اب اس کا کیا مطلب؟ تو ایک قول کے مطابق اس سے یہود اور نصارہ مراد ہے، جنہوں نے اپنی کتابوں کو تقسیم کیا ہوا تھا. بعض حصے کو ماننا ہے، بعض حصے کو نہیں ماننا. بعض کو مانتے تھے جو حصہ ان کو خواہشات کے مطابق ہوتا تھا، اور جو خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا تھا اس کو نہیں مانتے تھے. تو انہوں نے بانٹا ہوا تھا اپنی کتابوں کو. دوسرا قول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کوئی 12 یا 16 لوگوں کو راستوں پر بٹھایا ہوا تھا، مکہ مکرمہ کے راستوں پر، الگ الگ راستوں پر. جو بھی آتا تھا تو اس کو وہ کہتے تھے، جس راستے پہ جو بیٹھا ہوتا تھا وہ اس کو کہتا تھا، اس بندے کو، نیا بندہ جو آتا تھا مکہ مکرمہ میں، کہ دیکھو یہاں پر ہمارا ایک
بندہ ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے بات ماننا نہیں، وہ جادوگر ہے یا وہ پاگل ہے، اس کی بات ماننے نہیں. تو الگ الگ راستوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، راستوں کو تقسیم کیا ہوا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا المقتسمین، اس سے مراد قسمیں اٹھانے والے، قسم سے لے لیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی قسم اٹھائی تھی کہ ہر حالت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں گے؟ مخالفت کریں گے. الذین جعلوا القرآن عضین، یہ صفت ہے مقتسمین کی. سمجھ آ گئی؟ الذین، جنہوں نے جعلوا القرآن، بنایا تھا قرآن کو، عظیم، ٹکڑے ٹکڑے، عظیم، العزا، عین ضاد ہا، یہ اس کا مادہ ہے. تو ٹکڑے کرنا، یہ جمع لفظ ہے، ٹکڑے ٹکڑے. عضو، انسان کے جو عضو ہوتا ہے نا، اس کو بھی عضو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے نکلا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فوربک، بس آپ کی رب کی قسم، فوربک، آپ کی رب کی قسم. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کا ذکر ہے، قسم عظمت کے، آپ کے رب کی قسم، لا عمر، آپ کی عمر کی قسم. کیا شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا رہا ہے تعظیم کے لیے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا، فرمایا کہ مجھے پتہ چلتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. اور عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھ سے تم راضی ہوتی ہو تو پھر تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، پھر میرا نام لیتے، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو پھر کہتے ابراہیم کے رب کی قسم. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ مسکرائی کہتے ہاں جی بات ہے، لیکن صرف زبان سے آپ کا نام ہٹاتی ہوں، دل سے نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ فوربک، آپ کے رب کی قسم. ہم ضرور پوچھیں گے ان سے عما کانوا یعملون، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں. فصدع، اب کھول کے بیان کر. صدع یصدع، با فتح سے. اس کے معنی میں نہ کھولنا، پھٹنا، کھلنا یہ آتا ہے. والارض ذات الصدع، ہے کہ نہیں؟ زمین پھٹن والی. اسی سے میں آپ کو کہا پھٹنا، کھلنا، یہ معنی اس میں آئے گا جدھر بھی یہ استعمال ہو. یہ معنی صدع، تب کھول کھول کے بیان کر معاملہ. سمجھ آ گئے کہ بات تو اور جو حکم ہو رہے، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کی. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کاف کی آپ کے لیے مذاق اڑانا، کاف کی طرف سے مذاق اڑانا، ہم آپ کو بچاتے ہیں مذاق اڑانے والوں سے. میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، کفا یکفی کبھی جو ہے نا اس کی جو ہے وہ فائل پر با زائدہ داخل ہوتی ہے. کفا باللہ، وہاں پر میں نے مثال بھی آپ کو ذکر کی تھی کہ وہ بغیر باقی، یہ مثال میں نے عرض کی تھی. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آگے الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ صفت ہے مستہزئین کے لیے، جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود دوسرا. مثلا قریب ہو جانے گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، اور باتوں کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فضول باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ پاگل ہیں، نعوذ باللہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ جادوگر ہیں،
یہ باتیں کر رہے ہیں، فضول بکواس کر رہے ہیں، تو ان باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، معلوم سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اپنے رب تسبیح بیان کریں اپنے رب کے حمد کے ساتھ، وکن من الساجدین، اور ہو جائے سجدہ کرنے والا، نماز پڑھنے والا ویسے ہو جائے۔ نماز آپ نے بھی پڑھنی ہے، پیغمبر سے کہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی چیز آ جائے۔ یقینی چیز کیا ہے؟ موت۔ وہ یقین ہے موت میں آنا ہے، اینما تکونوا، آگے وَلَوْ كُنْتُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں پائے گی، اگرچہ تم مضبوط کلمے کیوں نہ، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، سب سے یقینی چیز اس دنیا میں موت ہے۔ اور سب سے زیادہ ساتھ چھوڑنے والی چیز، دھوکہ دینے والی چیز کیا ہے؟ جی زندگی ہے، کسی بھی وقت آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے، آپ سے پیچھے ہٹ سکتے، اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ لالچ۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی فرمائیں۔ جی یہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا حصہ ہے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا حصہ ہے اللہ کے بارے میں، وہ تو بسم اللہ کے بارے میں بات ہے، عظمت کے طور پر۔ تاکہ پھر پہلے پارا الحمد اس کا نام ہونا چاہیے تھا، الف لام میم کر کے رکھا، تو ضروری تو نہیں اس کو پہلے پارے سے نکال دو قرآن سے نکل گئی۔ ہاں ہم تو قرآن پاک کی بات کریں، پارہ کا نام تو آپ اس کے 30 پارے میں 40 بنا، 50 بنا، 60 بنا، غلط تو کوئی نہیں، قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں ہم تو پارے کے بعد بھی کر رہے ہیں، سمجھ آ کوئی بات نہیں، پارے تو آپ جتنے چاہیں بنا۔ جی متقی بننے کے لیے یہ تو کلاس ہے، اصلاحی مجلس ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہے نا اصلاحی مجلس نہیں جہاں پر کرا، یہی متقی قرآن پاک ہی تو ہے متقی بننے کے لیے، قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے زیادہ اور کس چیز سے متقی بنیں گے آپ متقی بنے، متقی تو بن، سمجھ آ، متقی بننا آپ نے اسی سے، اس کی تعریف قرآن پاک میں کی بارہا جگہوں پر، شاباش۔